تو کچھ یاد ہے آپ کو کہ جس وقت آپ اپنے نوعمری کے زمانے میں پہلے جب حلقہ رحمانی میں تشریف لائے، محفل کا حصہ بنے، تو اگر آپ کو یاد ہو وہ پہلی نعت جو آپ نے پڑھی ہو حضور قبلہ جان علیہ رحمہ کے سامنے، اگر وہ نعت یاد ہو، یا کچھ ابتدائی دور کی نعتوں میں سے کوئی ایسا کلام جو آپ نے حضور قبلہ جان علیہ رحمہ کے سامنے پڑھا ہو اور آپ کو مطلب حضور قبلہ جان علیہ رحمہ کی جانب سے کافی تحسین ملی ہو اور ستائش کی نگاہ سے دیکھا گیا ہو، کوئی ایسا کلام ہمیں مطلب سنائے ہمارے ناظرین کو بھی اور ہمیں بھی۔ بالکل، کلام اعلیٰ حضرت اس وقت تو 2-3 کلام ہی آتے تھے مجھ کو، جی یہ بھی بچوں نوعمری میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ جو اتنے سارے کلام یاد ہو گئے وہ چچا ان کی اور حلقہ رحمانی کی برکات ہیں۔ اور اب میں غور کرتا ہوں جو عوام میں جو اتنے سارے کلام جو مشہور ہوئے ہیں اور جو طرزیں مشہور ہوئی ہیں، اب مجھے پتا چلا کہ جو اس کی جو روٹ تھی وہ حلقہ رحمانی تھا۔ بہت سارے کلام ایسے ہیں جیسے اے مجاہد نبی نعت گنگنائے جا، پوری دنیا میں بڑا مشہور ہوا یہ کلام۔ یہ ہم ترانے رحمانی کہلاتا ہے، اور یہ ہمارے حلقہ رحمانی کے شاعر تھے جن کا نام تھا آرزو اکبر آبادی رحمانی، انہوں نے یہ کلام تحریر کیا تھا، اور جب اپنے شیخ کی خدمت میں یعنی ہمارے سیدی و سندی محبوب العارفین حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کی خدمت میں انہوں نے وہ کلام پیش کیا، تو آپ نے اس کو پسند فرمایا، اور نہ صرف پسند فرمایا بلکہ اسے مدارس رحمانیہ میں جو الممتاز مکتب رحمانی کا مدرسہ تھا اس کی اسمبلی کا حصہ بنایا، اور پھر بعد میں ہمارے حلقے کے دیگر شعراء نے ان کے اشعار میں اضافہ بھی کیا، اور پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ ترانہ اتنا مقبول عام ہوا کہ آج پوری دنیا میں اس کو پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ جی، اور ایسے ہی اور دیگر کلام، اچھا مجھے تو اس وقت 2-3 کلام ہی آتے تھے، اور باقی جتنے آئے تو میں نے قبلہ قاری رفاق حسین رحمانی صاحب کو سن کے، قاری اصغر خان رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو سن کے، ہمارے ہمارے حلقہ رحمانی کی جان اور شان رہے شیخ وسیم شیخ عظیم صاحب کے، ان کو سن کے کچھ سلام اور بھی آ گئے تھوڑے بہت۔ تو جو اس وقت جو سب سے زیادہ جو مجھ سے پڑھا جاتا تھا وہ قصیدہ پرتشریف چند کی بارگاہ میں پیش، وہ تو آپ نے ماشاء اللہ الحمدللہ